جگہ بھی شہ مشرق کا خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے. بقی کے ہمراہ. یہ مدینہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا شہر، خدا کے برگزیدہ بندوں کی سخاوت کا شہر. و آفتابی سرشار از صمیمیت. اینجا مدینه یہ است، مدینہ ہے، شهر عشق و محبت، عشق و محبت کا شہر، شهر کریمان اہل بیت علیہ السلام سخاوت کا شہر، مردم و زنانی به رنگ خدا کے برگزیدہ بندوں کی سخاوت کا شہر. اینجا یہ مدینہ است، مدینہ ہے، شهر پیامبر رحمت، رحمت کا پیغام لانے والے شهر نبی کا فاطمه شہر، مادر کرامت، مادر و کرامت شهر برکت و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شہر، برکت اور شہامت کا شہر. یہ اینجا مدینہ ہے، است، انسانیت کا شہر، انسانیت، اما در ابو جلال طالب خیر و شر. علیہ السلام اور شهر ابی ان طالب کے شجاع و فرزندوں کا فرزندان شہر. دلاور او، فرزندان صلابت و استواری. اینجا یہ مدینه است، مدینہ ہے، جنت دوم بعد از مکه، مکے کے بعد بوی گل و ریحان دوسری جنت. در کوی و برزنش پیچیده و صوت هزار همراه با نغمه های منادی در گلدسته هایش طنین افکنده. اینجا یہ مدینه است، مدینہ ہے، یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. از مسجد النبی مسجد راهی نبوی بقیع سے می‌شوید. بقیع کی طرف چل یکی گئے. از مقدس‌ترین بقعه‌های زمین زمین. کے انتہائی مقدس ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا. شمع و چراغ این آسمان بیگانه است. الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقیع.
یہ بقی ہے جہاں 4 معصوم اماموں کی آرام گاہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور ان کی اولاد و رشتہ داروں میں سے بھی کئی لوگ یہاں آرام فرما ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابیوں، شہداء اور علماء کا جائے مدفن یہ بقیع ہے جو کبھی کھجوروں کے بلند و بالا درختوں میں گھرا ہوا تھا اور ایک عرصے تک ان مقدس اجساد کے اوپر گنبد و بارگاہ نے اپنا سایہ کر رکھا تھا، لیکن آج یہ بقیع ہے۔ مدینے کی آغوش کا چمکتا ہوا نگینہ جو بلندی میں عرش سے زیادہ عظیم اور انتہائی بلند مرتبے کا حامل ہے، حرم نبوی کے زائروں کے ساتھ ہم بھی بقیع چلتے ہیں۔ ان دنوں زائروں کو دن میں 2 مرتبہ یہاں آنے کی اجازت ملتی ہے، صبح سورج نکلنے اور شام نماز عصر ادا کرنے کے بعد۔ کبھی اس جگہ روشنی ہوا کرتی تھی، شمع و چراغ جلائے جاتے تھے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گنبد و حرم ڈھائے جا چکے ہیں۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے اہل بقیع کی زیارت کے آداب میں لکھا ہے کہ جب حرم میں داخل ہونا چاہو تو پہلے تو اذن دخول پڑھو، آرام اور اطمینان کے ساتھ قدم اندر رکھو، اپنے جوتوں کو اتار لو اور احترام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے حرم میں جاؤ۔ لیکن اے ہمارے مظلوم اماموں، ہم آپ پر قربان جائیں، کہاں ہیں آپ علیہ السلام کے حرم؟ ہم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا الامام الغری۔ ایک مشہد کا رہنے والا شخص بقیع کی زیارت کے بعد امام رضا علیہ السلام کے حرم پہنچا اور کہنے لگا، اے امام رضا علیہ السلام، آج کے بعد آپ علیہ السلام کو غریب نہیں کہوں گا، کیونکہ غریب تو آپ علیہ السلام کے اجداد ہیں جو بقیع میں دفن ہیں، جن کا نہ تو کوئی حرم ہے اور نہ کوئی زائر اور نہ ہی وہاں کوئی روشنی کا انتظام ہے۔ اس قبرستان میں انصار میں سب سے پہلے اسد بن زرارے اور مہاجرین میں عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا۔ ان کے بعد ابراہیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو بھی یہیں آسودہ خاک کیا گیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے اپنے مرنے والوں کو وہاں دفن کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ اسی وجہ سے مختلف قبیلے والوں نے بقیع کے ٹکڑوں کو اپنے اپنے اختیار میں لے کر وہاں موجود درختوں کو کاٹ ڈالا اور اس میں قبروں کی تیاری شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سے مدینے کے بنی سلمہ و بنی حزام نامی قدیمی قبرستان میں لوگوں نے جانا بند کر دیا۔ بقیع کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے، قیامت کے دن بقیع سے 70,000 افراد محشور ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، قیامت میں بقیع سے 70,000 افراد محشور کیے جائیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ سب بغیر حساب کتاب کے بہشت میں داخل کیے جائیں گے۔
قبرستان بقی میں مدفون ائمہ علیہم السلام کی قبور کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قبرستان پہلے چار دیواری کے اندر واقع تھا اور ائمہ علیہم السلام کی قبروں پر پہلے گنبد، ضریح اور عمارت تعمیر تھی۔ لیکن 8 شوال سن 1344 ہجری میں اس بارگاہ کو گرا دیا گیا۔ 14 صدیوں میں آنے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں بقی اگرچہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے، لیکن اب بھی وہاں موجود قبروں کو دیکھ کر اس میں موجود نظم و ضبط کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رشتہ داروں کی قبریں بقی کے مغربی حصے میں واقع ہیں، جبکہ ائمہ علیہ السلام کی قبریں ایک مخصوص گوشے میں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج و اولاد کی قبور بھی ایک خاص جگہ پر واقع ہے۔ تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے کہ بقی کے چاروں طرف لوگوں کے گھر اور آبادی ہوا کرتی تھی۔ بقی کا دروازہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی جانب کھلتا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول اسی راستے سے بقی میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ بقی کی زمین پہلے کافی بلند تھی، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زمین نیچے ہوتی گئی۔ بقی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زمین کے ساتھ پیوست اور اس زمین کے رہنے والے دوستوں کی یادگار ہے۔ آپ کو بقی جا کر اپنے دوستوں اور اصحاب کی زحمتوں اور اذیتوں کی یاد آ جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ارواح کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ یہ بقی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر چلتے ہوئے ہم بھی وہاں کی ملکوتی فضا میں مدفون شہدائے اسلام اور اس خاک میں چھپے افراد کی قربانیوں کو ذہن میں لاتے ہوئے ان پر اپنا درود و سلام بھیجتے ہیں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھنے پر چند بے نام و نشان قبریں دکھائی دیتی ہیں، جن پر نہ کوئی کتبہ نہ ہی کوئی تختی، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ قبور ان مہاجرین اور انصار کی ہیں جو احتمالاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے متعلق ہیں۔ ان قبور سے اوپر پتھر کی دیوار کے حصار میں 6 قبریں دکھائی دیتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی 4 قبریں جو 4 نیک و طاہر اجساد سے متعلق ہیں، 4 بہترین انسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت۔ ان 4 قبروں سے ذرا ہٹ کر الگ سے نظر آنے والی 2 قبروں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام، جبکہ دوسری قبر امام علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی ہے، جو اپنی مہربانیوں اور محبتوں کے سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔
فاطمہ بنت اسد نے 8 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک رسول خدا کی کفالت اور سرپرستی کے فرائض انجام دیے اور انہیں ماں کی خوشگوار محبت کے ذائقے سے آشنا کیا۔ نقل کیا جاتا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے کرتے کا کفن پہنایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے خود ہی قبر میں اتارا۔ رسول خدا کے چچا عباس بھی آئمہ علیہ السلام کی پاک قبروں کے سامنے آرام فرما ہیں۔ عباس مکے کے ثروت مند افراد میں سے تھے اور اپنے مال و دولت سے اسلام کے درخت کی آبیاری میں مصروف تھے۔ آپ ہی عقبہ ثالث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ ائمہ کی 4 قبروں میں سب سے پہلی قبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ ذرا غور سے سنو۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گمشدہ مزار کے پاس سے علی علیہ السلام کے راز و نیاز اور شب کی مناجات کی صدا آ رہی ہے۔ ذرا غور سے دیکھو، چند یتیم بچے زینب سلام اللہ علیہا، وہ حسن علیہ السلام، وہ حسین علیہ السلام ننگے پاؤں اپنی ماں کے تاریکی شب میں اٹھنے والے تابوت کے ہمراہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ یہ بقیع ہے۔ اپنے جوتے اتار لو، اپنے پاؤں برہنہ کر لو۔ عشق کا یہی حکم ہے، ادب و معرفت کا تقاضا یہی ہے۔ بقیع میں اسماء بنت امیس پانی ڈال رہی ہیں۔ ناگہاں علی علیہ السلام نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ آسمان لرز رہا ہے اور زمین و آسمان بے قراری سے آہ و نالہ و فریاد کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام نے اپنے سر اور پاؤں کو برہنہ کر دیا ہے کہ اے علی، شاید اپنی ہمسر فاطمہ سے الوداع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ امام حسن مجتبی کا مزار ہے، کوفہ و مدینہ کے مظلوم انسان کا مزار۔ ذرا غور سے دیکھو، ابا عبداللہ الحسین اور ابو الفضل عباس علیہ السلام ننگے پیر ان کے جنازے میں شریک ہیں۔ ان کی بہن زینب و ام کلثوم بھی ساتھ ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کے لوگ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے طالب رہتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ابو سفیان عہد شکنی کی معذرت کرنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اسے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو اس نے چاہا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو واسطہ قرار دے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ مدینے کا رہنے والا ایک شخص کسی جرم و خطا کا مرتکب ہو گیا تھا۔ اس نے شرم کے مارے خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا لیا تھا۔ اتنا انتظار کیا یہاں تک کہ اسے گلی میں امام حسن علیہ السلام نظر آ گئے۔ اس نے دوڑ کر آپ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور اپنے کندھے پر بٹھا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچا۔ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیے اور آپ علیہ السلام نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی قبر کے پیچھے ہی دوسری قبر ہے جس پر سیاہ پتھر کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ یہ امام سید سجاد علیہ السلام کا مزار ہے جو کربلا میں اپنے خیمے سے نکلے اور لڑکھڑاتے ہوئے قتل گاہ کی طرف بڑھے کہ اچانک آندھیاں چلنے لگی۔ آپ نے اپنی پھوپھی زینب علیہ السلام کو آواز دی، پھوپھی اماں کیا آپ بھی دیکھ رہی ہیں؟ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو میرے والد کے سوگ میں بیٹھے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا رخ بھی نظر آتا ہے جب وہ صحرائے کربلا میں بکھرنے والے پھولوں کی یاد سینے میں لیے مدینے واپس آ گئے۔ بات کرتے وقت دل میں چھپا ہوا غم و اندوہ آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں بہتا تھا۔ کیا آپ علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا کہ ان کی طرح ننگے پاؤں بقی کی سیر کریں؟ وہ کربلا میں 20 سال کے تھے اور بیمار۔ جب لڑنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کی پھوپھی زینب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو روک لیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خشوع و خضوع کی سبب آپ علیہ السلام کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ دعاؤں میں آپ علیہ السلام بے مثال تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کا غلام ایک دن امام علیہ السلام سے کہنے لگا، مولا آپ علیہ السلام کا یہ غم و علم، یہ گریہ و نالہ کسی دن ختم بھی ہوگا؟ تاریخ میں رقم ہے کہ انہوں نے 40 سال تک اپنے والد بزرگوار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مصیبت پر آنسو بہائے۔ رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں روزے سے ہوتے تھے۔ افطار کے وقت آپ کا غلام جب کھانے کا سامان لے کر آیا تو دیکھا امام ابھی تک طولانی سجدوں میں مشغول ہیں اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، مولا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ علیہ السلام کے آنسو تھم سکیں؟ آپ علیہ السلام کا یہ رونا کب ختم ہوگا؟ یزید کے زمانے میں ہرا کا المناک حادثہ مدینے میں رونما ہوا جس میں سپاہ یزید نے کسی کو امان نہ دی، لیکن اس لشکر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ تیسری قبر امام سجاد علیہ السلام کے فرزند اور ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔ وہ علوم محمدی کے وارث ہیں اور انہوں نے ہی شریعت کو اپنے زمانے کے مطابق تبیین و تدوین کیا۔ امام باقر علیہ السلام اپنے بچپن ہی سے درد آشنا ہوئے اور کربلا کے اسیروں کے ہمراہ اپنے ننھے قدموں سے کوچ و بازار کے فاصلے طے کرتے رہے اور اپنی پوری مدت حیات میں عاشور و عاشورہ کی ثقافت کی ترویج کرتے رہے اور انسانیت کو علم و معرفت کے اوقیانوس کے سامنے لا کھڑا کیا تاکہ پیاسے اس سے اپنی پیاس بجھا سکے اور بھنور میں پھنسے ہوئے ساحل کو پا سکیں۔ آپ نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث کو مرتب کیا اور کئی شاگرد و معلم تیار کیے۔ شیعت نے آپ کے علم و حکمت پر مبنی کوششوں کے ذریعے ترقی پائی اور امام صادق علیہ السلام کو انہیں جاری رکھنے میں آسانی ہوئی اور انہوں نے علمی میدان سر کیے۔ چوتھی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے جن کے علم و دانش کا چرچا آج پوری دنیا میں ہے۔ حقائق کو واضح کرنے والے، حقیقت کو ترویج کرنے والے، دین کی
دقیق باتوں کو بیان کرنے والے شیعہ جعفری کو نشر کرنے والے، اس سے بڑی ظلم کی بات کیا ہوگی کہ آج دنیا کے ہر گوشے میں ان کے علم سے وابستہ افراد کی عزت کی جاتی ہے، انہیں اہمیت دی جاتی ہے اور ان کی قبروں پر مزار تیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں ان کی قبر سے نزدیک نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان کے اس بے سر و سامان مرقد کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کی پہچان اور شخصیت کی معرفت کے لیے ان کے شاگردوں کی داستانیں ہی کافی ہیں۔ زمانے کے بڑے بڑے فقیہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے اور اپنی اس سعادت پر فخر کیا کرتے تھے۔ سید عالم، ایک بات نے شیعوں کے دلوں کو غمزدہ کیا ہے، وہ یہ کہ قبر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر بقی میں ہے۔ آخر بقی کے کس گوشے میں ہے؟ ابھی ہم بقی میں کھڑے ہیں، لیکن قبر زہرا سلام اللہ علیہا آنکھوں سے پناہ ہے۔ بقی میں کہاں تلاش کرے قبر زہرا سلام اللہ علیہا کو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر کے درمیان ہے، ادھر ڈھونڈا نہ ملی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر کے بارے میں ایک بات یقینی ہے کہ ان کی قبر مخفی اور پوشیدہ ہے، اور ان کی قبر کی اصلی جگہ کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں مورخین نے مختلف روایات کو بیان کیا ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر مخفی رکھنے کے بارے میں اصلی ترین عامل ان کی وصیت تھی، جس میں انہوں نے تاکید فرمائی کہ ان کے پیکر مطہر کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے بقیع میں 40 قبروں پر پانی ڈالا اور ایک جیسی 7 قبور تیار کی تاکہ قبر فاطمہ علیہ السلام کی پہچان نہ ہو سکے۔ انہیں امام علی علیہ السلام نے رات میں دفن کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی قبر بقیع میں واقع ہے، دیگر لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ ان کی قبر ان کے گھر میں ہی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی قبر مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ دنیا کے ہر گوشے اور کنارے سے آنے والا شیعہ زائر مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ وہاں نماز ادا کرنے اور باقی ائمہ علیہ السلام کے قبور کی زیارت کے بعد بیت الاحزان کا رخ کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر تک پہنچنا ممکن نہیں تو کم از کم ان سے منسوب ایک مقام کی زیارت کر لی جائے۔ تقریباً تمام تاریخ دانوں نے یہی بیان کیا ہے کہ بیت الاحزان بقیع کے اندر کی جنوبی حصے میں ائمہ علیہ السلام کی قبور کی اطراف میں واقع ہے۔ داخلی دروازے کے مقابل چند اور عظیم ہستیوں کی قبور موجود ہیں، ان کی زیارت کو چلتے ہیں۔ یہ قبریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار یعنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ 3 قبریں ایک ساتھ ہیں جو رسول خدا کی بیٹیوں یعنی زینب علیہ السلام، ام کلثوم اور رقیہ کی ہیں۔ ان قبروں کی زیارت کرنے والے رسول خدا کو یاد کرتے ہوئے کہ جو ان قبروں پر دعا کرتے تھے، ان قبور پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 3 بیٹیوں میں سے کسی کی عمر بھی 30 سال سے زیادہ نہ تھی۔ سب سے پہلے ام کلثوم نے اس دنیا سے کوچ کیا، اس کے بعد رقیہ کی موت واقع ہوئی، اور آخر میں زینب نے بھی اس دنیا کو وداع کر دیا۔ جنگ بدر سے کامیاب لوٹنے کے بعد رسول خدا کو ایک غمناک خبر سننے کو ملی، اور وہ آپ کی بیٹی کلثوم کی وفات تھی۔ رقیہ نے بھی 5ویں یا 6 ہجری میں جنگ خندق کے بعد وفات پائی، لیکن زینب کی داستان جدا ہے۔ جب مسلمان کی مشرک سے شادی کی حرمت والی آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے شوہر سے جدا ہو کر مدینہ اپنے والد کی خدمت میں واپس آ گئی۔ جنگ بدر میں ان کے شوہر ابو العاص بھی اسیر ہو گئے۔ زینب نے اپنے شوہر سے الفت کے سبب ان کی رہائی کے لیے اپنی والدہ خدیجہ کا دیا ہوا ہار فدیے کے طور پر دیا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ نے زینب کی شادی کے موقع پر ان کو تحفے میں دیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جب خدیجہ کے ہار پر پڑی تو ان کی آنکھیں اشک بھار ہو گئیں، اور آپ نے حکم دیا کہ ہار واپس کر کے اسیر کو آزاد کر دیا جائے۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکے چلے گئے، لیکن چند دن کے بعد ہی مدینے واپس آ گئے۔ چند دنوں بعد ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ زینب و ابو العاص کے پیوند کو مستحکم کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی قبور سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبور ہیں۔ روایات و اسناد کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج دار الثقیل میں دفن کی گئی تھیں۔ حضرت عقیل کا گھر بقیع کے کنارے واقع تھا، اور ان کے گھر کی جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبور کی نشانیاں پائی گئی تھیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انہیں حضرت عقیل کے گھر دفن کیا گیا تھا، کیونکہ حضرت عقیل کا گھر انتہائی چھوٹا اور سادہ تھا، لیکن بقیع کی غربت کے نتیجے میں اور قبروں کی مسماری کے بعد لگائے گئے پتھروں کے سبب ایسا لگتا ہے کہ یہ قبریں حضرت عقیل کے گھر کے نزدیک ہیں۔ بقیع کی جانب جانے والے راستے کے بائیں طرف مالکی مذہب کے پیشوا مالک ابن انس اور عبداللہ محمد کے غلام نافع الفقیہ کی قبریں واقع ہیں۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبروں کی پشت پر عبداللہ ابن مسعود اور حداد ابن اسود کی قبور تھیں، لیکن آج وہاں ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں صحابی امام علی علیہ السلام کے حامی و ناصر تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کا شمار قرآن کریم کے حافظوں میں ہوتا ہے، اور شاید امام علی علیہ السلام کے بعد بقیہ تمام اصحاب میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور انہیں اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ سوائے چند تصریح شدہ اوقات کے جب چاہیں بلا اجازت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آ سکتے ہیں۔ ان سے بیان کیا گیا ہے کہ میں نے
70 سوروں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں سے اکیلے میں سنا ہے اور انہیں حفظ کیا ہے، اور اس فضیلت میں کوئی صحابی بھی میری مانند نہیں ہے۔ یہاں امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عظیم شخصیت کے مالک تھے اور اپنے والد کی حیاتی میں ان کا انتقال ہوا تھا اور اسی حصے میں ان کی قبر تھی۔ البتہ ان کی قبر کے نشان کو کئی مرتبہ رکھا گیا، پھر مٹا دیا گیا، اور گزشتہ چند سالوں سے اس حصے میں میتوں کو دفنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہاں مقداد دفن ہے، یہاں ابن مسعود دفن ہے، یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کئی ہستیاں دفن ہیں، یہاں ابی الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ ام البنین بھی دفن ہے۔ وہ بقی آتی تھیں، قبر کی صورت بنا کر رویا کرتی تھیں۔ ام البنین اسی قبرستان میں آتی تھیں اور کربلا میں شہید ہونے والے اپنے 4 بیٹوں کی یاد میں 4 قبروں کی صورت بناتی تھیں اور کہا کرتی تھیں، اے لوگوں، اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میں اس وقت ام البنین تھی جب میں 4 بیٹوں کی ماں تھی، لیکن میرے تو سارے بیٹے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبور کے نزدیک ہی عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبریں واقع ہیں۔ عقیل کو ان کی وفات کے بعد ان کے گھر میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ بچپن میں اپنے والد ابو طالب علیہ السلام کے بہت نزدیک تھے۔ جب مکے میں قحط سالی کا زمانہ تھا تو عباس اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنی اولاد کے تقسیم کرنے کی درخواست کی۔ ابو طالب علیہ السلام نے ان کی بات مانتے ہوئے امام علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور جعفر کو عباس کے سپرد کر دیا، لیکن عقیل کو اپنے پاس ہی رکھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار امام علی علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ نے اپنی بیٹی زینب علیہ السلام کا عقد ان سے کیا تھا، اور اللہ نے ان دونوں کو 4 بیٹے عطا کیے اور وہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ عبداللہ ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں لگے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں جانے سے قبل اس جگہ پہنچ کر اس جگہ کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اپنے پاس سنبھال کر رکھا کرتے تھے اور باہر نکلتے وقت انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے آگے رکھا کرتے تھے۔ نافع اور مالک کی قبور سے چند میٹر کے فاصلے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ ماریہ قبطیہ تھیں۔ حضرت ابراہیم کی قبر سے کچھ فاصلے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خاص اصحاب یعنی عثمان ابن مظعون، اسد ابن زرارے، حسین ابن حزاقی اور تابعین میں سے حضرت علی علیہ السلام کے باوفا یار و مددگار مالک اشتر کی قبور واقع تھیں کہ آج ان الہی انسانوں کی قبور کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ و او ایشان را در پناه گرفت و محافظت کرد. یکی دیگر از قبور گرامی واقع در بقیع قبر حلیمه سعدیه در شمال شرقی قبرستان است. او پیغمبر را در همان نخستین روزهایی که به دنیا آمده بود مطابق یک رسم معمول در میان قریش با خود به صحرا و قبیله برد و او را شیر داد و بزرگ کرد.
4 سال برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مادر بود و از کرامت‌های وجود او خود و خانواده‌اش بهره مند شدند. چه افتخاری بالاتر از این کہ دایه بزرگ ابراہیم اور خدا جنگ احد کے شہداء کی قبور کے درمیان واقع ہرا میں شہید ہونے والے افراد کے مرقد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 2 سال بعد اہل مدینہ نے یزید کے خلاف قیام کیا اور والی شہر کو نکال بھگایا اور اس پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یزید نے فوراً مدینے کی جانب ایک خونخوار لشکر کو روانہ کر دیا اور اس قیام کو کچلنے کی ہدایت کی۔ اس نے یہ حکم دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے علاوہ بقیہ تمام افراد کا خون حلال ہے۔ ان حالات و واقعات میں لوگوں نے امام علی علیہ السلام، ابن الحسین علیہ السلام، زین العابدین سے پناہ کی درخواست کی اور آپ نے انہیں پناہ دے کر ان کی حفاظت کی۔ قبرستان بقیع کے شمال مشرقی حصے میں حلیمہ سعدیہ کی قبریں موجود ہیں۔ انہوں نے قبیلہ قریش میں رائج ایک رسم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے آغاز سے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور صحرا میں واقع اپنے قبیلے جا کر وہیں آپ کی پرورش کی اور دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ نے 4 سال تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری کے فرائض انجام دیے۔ ان کے مبارک وجود سے بہرہ مند رہے۔ آیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت و افتخار ہو سکتا ہے کہ خدا کی سب سے بہترین مخلوق کی دایا بننے کا شرف انہیں نصیب ہوا؟ حلیمہ سعدیہ کی قبر سے تھوڑا سا اوپر جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابیوں ابو سعید خضری اور معاذ ابن سعد کی قبریں دکھائی دیتی ہیں۔ ابو سعید مدینے کے انصار میں سے تھے اور 15 سال کی عمر سے رسول خدا کے ہمراہ جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جنگ خندق وہ پہلی جنگ تھی جس میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ سعد ابن معاذ نے بھی اس جنگ میں زخم کھائے اور پھر شہید ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کی خیانت کے بعد ان سے ہی اس معاملے میں کتاب خدا کے مطابق داوری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی یہیں واقع ہے۔ عثمان کی قبر بھی بقیع کے تقریباً بیچوں بیچ واقع ہے۔ بقیع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی کئی عظیم المرتبہ اصحاب دفن ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی قبور کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ بقیع ہے، یہ بقیع ہے۔